نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس درس کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے ایک اپنا پرسنل امپریشن رکھوں جو آج کے سیشن کے لیے میرے اندر ہے۔ بہت زیادہ میں ایکسائٹیڈ ہوں اس سیشن کو کرنے میں، کیونکہ جب میں نے اس کے اوپر اسٹڈی کرنا شروع کیا تھا تو کچھ ایسی چیزیں میرے سامنے آئیں جو کہ میرے لیے بھی ایک انفارمیشن تھی، اور قرآن کی حقانیت جس طرح سے میرے سامنے آئی اور اس کو میں نے فردر بھی اسٹڈی کیا، کراس چیک بھی کیا کہ یہ کہیں میرا پرسیپشن تو نہیں ہے، لیکن وہ چیز اسی طریقے سے قائم رہی جس طریقے سے وہ فرسٹ امپریشن بنی تھی کہ قرآن کے اندر اس طرح کی ڈیٹیل ہو ہی نہیں سکتی تھی جو آج ہم ڈسکس کریں گے جب تک کہ یہ ڈیوائن بک نہ ہو۔ خاص طور پہ بہت سارے لوگ جو قرآن کے اوپر اس طرح کے اعتراضات اٹھاتے ہیں کہ قرآن تو بائبل سے نقل کیا گیا ہے، وہ ڈیپ اسٹڈی اگر کرے تو اس مقام پہ خاص طور پہ جو کہ ابراہیم علیہ السلام کا پوری رودات قرآن سناتا ہے، خاص طور پہ جو ان کا آبائی شہر ہے جو کہ اب دریافت کر لیا گیا ہے آرکیولوجیکل آپ سمجھے ایڈوانسمنٹ کے بعد، اور وہاں سے جو حقائق سامنے آئے ہیں، تو یہ ایک اتنا مائنڈ بلوئنگ انکشاف ہے جو کہ جب سامنے آتا ہے تو آدمی بے بس ہو جاتا ہے یہ کہنے کے لیے کہ قرآن جو ہے وہ واقعی ایک میریکل ہے۔ اس تک پہنچنے سے پہلے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کے سامنے یہ رکھ دوں کہ اب تک ہم کیا کر چکے ہیں، کیونکہ ابھی ہمارا ایک چھوٹا سا گیپ آ گیا تھا بیچ میں۔ دیکھیں، یہ جو ہمارے سیشنز چل رہے ہیں یہ ایمان باللہ کے اوپر چل رہے ہیں، یعنی کہ اللہ کے اوپر ایمان قرآن کس طرح سے ڈیٹیل کرتا ہے۔ دنیا میں ہر قوم جو ہے خدا کو کسی نہ کسی شکل میں مان رہی ہوتی ہے، لیکن وہ شکل وہ نہیں ہے جو قرآن دے رہا ہوتا ہے۔ قرآن نے اصل میں اسی چیز کو کلیریفائی کیا ہے کہ تمہارے جو خدا کے تصور ہیں وہ بالکل مختلف ہے جو کہ خدا ہے اور جس کی خبریں یہ پیغمبر دے رہے ہیں۔ تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک ٹائم لائن شیئر کی تھی جس کے اندر میں نے ہسٹری جو ہیومن ہسٹری ہے وہ آپ کے سامنے رکھی تھی، اور یہ میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اگر آپ ایک سیکولر پوائنٹ آف ویو سے بھی دیکھیں تو کس طریقے سے لوگ سمجھتے ہیں کہ ریلیجنز ایوالو ہوئے ہیں، اور وہ جو ہسٹری ہے اس ہسٹری کو آپ بالکل میپ کر سکتے ہیں اس ہسٹری کے ساتھ جو کہ بائبل یا قرآن دیتا ہے۔ تو اگین اس میں بہت زیادہ مائنڈ بلوئنگ قسم کے انکشافات آپ کے سامنے ہوتے ہیں، جس میں سے کچھ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ کس طریقے سے ہم نے یہ دیکھا کہ پریمیٹیو لوگ جو تھے، یعنی وہ لوگ جو کہ نیولتھک پیریڈ سے پہلے تھے، جو پیلیولتھک پیریڈ سے پہلے تھے، جو کہ آج بھی آپ کو آسٹریلیا اور امریکہ اور اس طرح کے دوسرے علاقوں میں جنگلات کے اندر جن کو ہم وحشی اور نیم وحشی قبائل کہتے ہیں، جن کے اوپر کافی اسٹڈی ہوئی ہے، اور یہ ہماری سمجھ میں آیا ہے کہ وہ اپنے آبا و اجداد کی ارواح کو پوچھتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز کے اندر کوئی ایک روح ہے جس کا تعلق ان کے ساتھ ہے، جس کو وہ اینیمزم یا ٹوٹمزم کہتے ہیں۔ اس طرح کے جو ان کے عقائد سامنے آتے ہیں، لیکن یہ بھی ریسرچ ہے اور یہ بھی ڈسکوری ہے، میں نے آپ کے سامنے اینڈریو لینگ کا نام لیا تھا کہ یہ ساری کی ساری آؤٹ شوٹس ہیں ایک پریمیٹیو مونوتھیزم کی۔ یہ سارے کے سارے لوگ ابتدا میں ایک خدا کو مانتے تھے، اور میں نے یہ بات بھی آپ کے سامنے رکھی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے جو واقعات ہمیں قرآن اور حدیث سے ملتے ہیں وہ ایگزیکٹلی وہی ہیں جو کہ اس وقت ہماری ڈسکوری میں سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے بعد میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ انسان کی سب سے بڑی ریولوشن ایگریکلچرل ریولوشن ہے جس سے کہ وہ نیولتھک پیریڈ میں داخل ہوا، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ کلچرز ڈیولپ ہونے شروع ہوئے، خاص طور پہ وہ علاقہ جس کو آپ آج کیسپین سی کا علاقہ کہتے ہیں، وہاں سے کچھ لوگ اٹھے اور وہ پوری دنیا میں پھیلتے چلے گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ زرخیز زمینیں تلاش کر رہے تھے، وہ دریا تلاش کر رہے تھے، کیونکہ اب اس وقت انسان کی جو معاش کا ذریعہ تھا وہ ایگریکلچر ہو چکا تھا، وہ زراعت ہو چکا تھا۔ یہ لوگ اپنے ساتھ جو مذاہب لے کے گئے وہ پوری دنیا میں پھیلے، اور یہ مذاہب کو ہم نیچر متس کہتے ہیں، یعنی انہوں نے آسمانی خداؤں کو پوجنا شروع کیا، آسمانی آبجیکٹس کو پوجنا شروع کیا، سورج چاند ستاروں کو پوجنا شروع کیا، انہوں نے بارش کو اور زمین کو اور زراعت کو پوجنا شروع کیا۔ ہر وہ چیز جس کا تعلق ان کی زراعت کے ساتھ تھا اس کو انہوں نے پوجنا شروع کیا، جس کو نیچر متس کہا جاتا ہے۔ نیچر متس کے اوپر میں نے آپ کے سامنے بہت تفصیل سے چیزیں رکھی، جس کے اندر کچھ ہندوازم کو بھی ہم نے ڈسکس کیا۔
میں نے آپ کے سامنے گریک میتھولوجی بھی رکھی، میں نے آپ کے سامنے ایجپشن میتھولوجی بھی رکھی، اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات بھی رکھی کس طریقے سے انہوں نے گائے اور بیل کو پوجنا شروع کیا، کس طریقے سے انہوں نے آگ کو پوجنا شروع کیا. یہ ساری کی ساری چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں. اور ڈسکس کرنے کے بعد جو واحد چیز یہاں پر رہ گئی ہے جس کو آج میں تھوڑا سا ٹچ کروں گا اور پھر ہم آگے بڑھیں گے، وہ یہ کہ اگین جس طریقے سے ہم نے پرمیٹیو دور میں دیکھا تھا کہ چاہے کہ وہ اپنے آبا و اجداد کے ارواح کو پوجتے ہوں لیکن وہ ایک خدا کے اوپر یقین رکھتے تھے، اسی طریقے سے جب آپ ان نیچر مس والے کلچرز کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ ٹھیک ہے انہوں نے سورج کو بھی پوجا، انہوں نے چاند کو بھی پوجا، انہوں نے آگ کو بھی پوجا، انہوں نے سمندر اور زمینوں کو بھی پوجا، انہوں نے تھنڈر کو اور انہوں نے آسمان کو بھی پوجا، لیکن ان کے ہاں بھی فلسفیانہ طور پہ ان کے انٹلیکچوئلز کے اندر ایک خدا کا تصور ہمیشہ رہا. میں آپ کے سامنے صرف 3 مثالیں رکھوں گا جس کے بعد ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھیں گے. سب سے پہلی مثال میں آپ کے سامنے رکھوں گا دوبارہ سے ہندوازم کی، کیونکہ جیسے یہ بات ہم سمجھ چکے ہیں کہ یہ جو دور ہے نیچر مس کا، اس کی جو سب سے اچھی ڈاکومنٹیشن ہمارے پاس اویلیبل ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہے ویداس کے اندر، اپنشدس کے اندر، اور ان کی جو ایپکس ہے مہا بھارتا یا رامانایا، یہ جو کتابیں ہیں ان کے اندر ہمیں اس دور کے مذہب کے متعلق پتہ چلتا ہے. تو یہ وہی مذہب ہے جو اس وقت نیچر مس میں پوری دنیا کے اندر پھیلا ہوا تھا. تو اس میں آپ یہ دیکھیں، جیسے میں پہلے بھی ڈسکس آپ کے ساتھ کر چکا ہوں، کہ اگر آپ ویداس کو دیکھیں گے تو اس میں 33 قسم کے خداؤں کا ذکر ہے. وہ خدا کیسے تھے یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان میں سے کچھ تو سورج کی پوجا ہوتی تھی، سولر ڈیٹیز تھی، لیونر ڈیٹیز تھی، ستاروں کو پوجا جاتا تھا، ایلیمنٹس کو یعنی کہ پانی کو اور آگ کو پوجا جاتا تھا، کچھ انسانوں کو پوجا جاتا تھا کہ یہ تو خدا ان کے اندر حلول کیا ہوا ہے. بہت مختلف قسم کے خدا ہیں، 33 کے قریب خدا ہیں جو کہ بعد میں 33 کروڑ بن گئے ہیں. لیکن ویداس کا جو سب سے انٹلیکچوئل پارٹ ہے جو کہ ہندوازم کی فلسفی کہلاتا ہے، جس کا میں مشورہ دوں گا ہر اس آدمی کو پڑھنے کے لیے جو کسی بھی طرح سے اس طرح کی فلسفی اور اس طرح کے ریلیجن کے کمپیریزن میں انٹرسٹ رکھتا ہے، کہ وہ اپنشدس کا مطالعہ کرے. اب وہ ٹرانسلیشن میں موجود ہے. جب آپ اپنشدس کا مطالعہ کریں گے تو آپ کے سامنے آئے گا کہ ایک الٹیمیٹ ریالٹی ہے جس کو وہ پوچھتے ہیں، جس کو وہ پکارتے ہیں. اس الٹیمیٹ ریالٹی کا نام ہے برہمن. آج بھی کچھ میرے ہندو دوست ہیں، ان سے کبھی بات ہوئی ہے، ان میں سے اکثر لوگ برہمن کو بھولے ہوئے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ وہ کسی ایک اسکول آف تھاٹ کے اندر لگ گئے ہیں، تو یا تو وشنو کو پوچھتے ہیں، یا وہ شیوا کو پوچھتے ہیں، یا وہ درگا دیوی کو پوچھتے ہیں. یہ بات کہ وہ ساری کی ساری برہمن کی مینیفیسٹیشنز ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں کو یاد نہیں ہے. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. لیکن اگر آپ اپنشدس کا مطالعہ کریں گے آپ کو یہ جو دوسرے خدا ہے یہ بہت کم اس میں نظر آئیں گے، یا اگر نظر بھی آئیں گے تو برہمن کے آگے سر بسجود ہوئے ہوں گے. جیسے اندرا کا ذکر آ جائے گا تھوڑا بہت اس کے اندر، لیکن اصل جو چیز ہے وہ برہمن ہے، اور اس برہمن کو وہ الٹیمیٹ ریالٹی کہتے ہیں. میں آپ کے سامنے صرف ایک ورس رکھوں گا اپنشدس کی، پھر ہم آگے چلیں گے کہ اصل میں ان کے ہاں بھی ایک خدا یا ایک الٹیمیٹ ریالٹی کا تصور تھا. مسئلہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ اس دور کے اندر اصل مسئلہ کیا ہوا ہے، جس پہ پھر قرآن کا ایک بہت بڑا میریکل ہمارے سامنے آئے گا. یہ کاتھا اپنشد ہے. اپنشد بہت ساری ہے لیکن کوئی 100 کے قریب یا 104 کے قریب اپنشد انہوں نے سلیکٹ کی ہوئی ہیں جو اس وقت ہمارے پاس اویلیبل بھی ہیں. اس کے اندر ایک چیپٹر ہے جس کا نام ہے ڈائلاگ ود دی ڈیتھ. ڈائلاگ ود دی ڈیتھ کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر موت کے ساتھ ایک جو سینٹ ہے وہ مکالمہ کر رہا ہے. یہ ایک میٹافور ہے، آپ سمجھے. اس میں ایک یہ ورس ہے، ورس نمبر 7 ہے کہ above the senses is the mind, above the mind is the intellect, above that is the ego, and above the ego is the unmanifested cause. اب اس کے بعد سنیے کیا ہے. And beyond is Brahman. ان سب چیزوں کے پرے جو چیز ہے وہ برہمن ہے. کون ہے برہمن؟ omnipresent and attributeless. یہ ہر جگہ موجود ہے. ہم کو اس کی صفات کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا. یہ مسئلہ ہے کہ خدا کی صفات اور خدا کی پہچان اس دور میں بھلا دی گئی، جس کی وجہ سے یہ دوسرے ڈائٹیز اور یہ دوسرے جو خدا ہیں یہ اندر آ گیا. قرآن یہی کہتا ہے کہ وما قدر اللہ حق قدری.
تم نے اللہ کو پہچانا ہی نہیں جیسا کہ اس کو پہچاننے کا حق ہے. جب اللہ کو نہیں پہچانیں گے تو جو گیپ بیچ میں آئے گا اس میں دوسرے خدا گھس جائیں گے. آگے کہتا ہے کاتھا اپنشد میں, ریئلائزنگ ہم ون از ریلیزڈ فرام دی سائیکل آف برتھ اینڈ ڈیتھ. جس نے بھی پہچان لیا برہمن کو, وہ یہ بار بار جو پیدا ہونے کی سائیکل ہے اور مرنے کی سائیکل ہے, جس کو سمسارا یہ لوگ کہتے ہیں, اس سے وہ آزاد ہو جائے گا. یہ کیا چیز ہے یہ میں پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں. کرما کا جو ان کا عقیدہ, یہ تھوڑا سا ہم نے آگے چل کے بھی ڈسکس کرنا ہے. ہی از فارملیس, ہی از فارملیس اینڈ کین نیور بی سین ود دیز ٹو آئیز. یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا, اپنشد میں آج تک موجود ہے. وہ الٹیمیٹ ریالٹی, وہ سپریم بینگ جس کو کہ یہ پہچانتے نہیں کیا ہے. آج بھی آپ کسی اچھے ہندو اسکالر سے بات کریں, وہ کہیں گے اصل میں تو برہمن ہے, لیکن وہ ہے کہ ہم جانتے نہیں. And the Hindus come to see that all of those many gods and goddesses are simply different faces of this one divine. And they give the divine a name, Brahman. وہ ہر جگہ موجود ہے, لیکن وہ ہے کیا ہم جانتے نہیں. اس تک پہنچنے کے لیے دوسرے خدا ہیں, ہم ان کے ذریعے سے پہنچیں گے. ایک اور میں آپ کے سامنے مثال رکھتا ہوں. یہ جب انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ہم پڑھیں گے اور لوگ یہ چیز نہیں سمجھتے, تو ان کو ایک بڑی یہ مشکل پیش آتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی, موسیٰ علیہ السلام بھی اپنے بادشاہوں کو اللہ کی طرف جب پکار رہے ہیں تو وہ پہچانتے ہیں اللہ کون ہے, لیکن وہ ساتھ ہی کہہ رہے نہیں میں بھی خدا ہوں. تو ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ خدا کو مانتے ہی نہیں تھے, ان کو پتہ ہی نہیں تھا اللہ کون ہے. لیکن قرآن تو کہہ رہا ہے وہ اللہ کو پہچانتے تھے. وہ ہوا کیا ہے؟ وہ ہوا یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ خدا کی صفات ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئی. وہ ایک الٹیمیٹ ریالٹی تو ہے, لیکن کیا ہم اس سے بات کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کو ڈائریکٹ پکار سکتے ہیں؟ یہ ان کو نہیں پتا. ان کے پریسٹ اور ان کے جو بادشاہ ہیں وہ بیچ میں آ گئے, وہ کہتے ہیں ہم پہنچائیں گے تمہیں اس تک. تو اس لیے آپ یہ دیکھیں ایجپشن میتھولوجی کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو ویسے تو یہ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے. میں بہت جلدی آپ کے سامنے دو چیزیں رکھ دیتا ہوں کہ یہ جو فیرون ہے, ان کے کنگڈم کو دو بڑے بڑے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, یا تین بڑے بڑے حصوں میں تقسیم کرتے ہیں. ایک اولڈ کنگڈم ہے, ایک میڈیویل کنگڈم ہے, اور ایک نیو کنگڈم ہے. نیو کنگڈم وہ ہے جہاں پر پھر ہمیں موسیٰ علیہ السلام کے واقعات ملتے ہیں. اولڈ کنگڈم کے جو بھی آثار آج آپ کو ملے ہیں اس میں بھی ایک خدا کا نام ضرور موجود ہے, اور اس خدا کو یہ پتا کہتے ہیں, PTAH, پتا. یعنی جو بھی ہمارے پاس اس کی ایویڈنسز ملے ہیں اور جو ہم اس کو ڈیسائفر کر سکے ہیں اس ہیروگلیفکس کو, اس کو پتا کہتے ہیں. یہ بات بھی ذہن میں آپ یہ رکھیے گا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ زبانیں آپس میں ایک دوسرے سے بہت ملتی نہیں ہیں. آسمانی خدا کو اگر گریک نے زیوس کہا ہے تو وہی دیوس ہے سنسکرت کے اندر, کیونکہ یہ ساری زبانیں بولنے والے لوگ ہی تو بکھرے ہیں نا مختلف جگہوں پہ. اس لیے آپ یہ دیکھیں کہ پتا جس کو یہ کہہ رہا ہے یہ ایجپشن میتھولوجی, سنسکرت میں ایک لفظ ہے پتا جس کے معنی ہے باپ, اور ہمیشہ سے آسمانی خدا کو آسمانی باپ کہا گیا ہے. تو یہاں سے بھی آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ کس خدا کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. وہ خدا کون ہے, پتا کون ہے؟ He created the world and all living things. دنیا کو پیدا کرنے والا وہ ہے, ساری مخلوقات کو پیدا کرنے والا وہ ہے, مرنے کے بعد لوگوں کو اٹھائے گا بھی وہی, اور وہ آفٹر لائف میں جج بھی ہوگا. اصل تو یہ ہے, لیکن یہ بالکل نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے. اور یہ آسمان کے اندر یہ جو چاند سورج ستارے ہیں اب یہ سامنے آ گئے, اب ان سے بات کر کے اس تک پہنچیں گے. اور آسمانی خداؤں کے بیچ میں اور ایک عام انسان کے بیچ میں ان کے پریسٹ کلاس موجود ہے, اور پھر گریجولی آپ دیکھیں گے پریسٹ کلاس کے ساتھ حکمران بھی آ جائیں گے. یہ وہ سب سے بڑا ظلم ہے جو اس دور میں اٹھا اور پوری انسانیت کے اوپر چھا گیا. ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, وہ مثال نیو کنگڈم کی ہے. نیو کنگڈم کا میں مثال اس سے دوں گا کہ ابھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات پڑھنے ہیں. نیو کنگڈم کے اس وقت جو آثار ایجپشن میتھولوجی کے ہمارے پاس ہے اس میں ایک الٹیمیٹ ریالٹی کا ذکر ملتا ہے جس کا نام ہے امون. امون کے معنی ہے ہڈن اینڈ انویزیبل, آپ اس کو دیکھ نہیں سکتے. بالکل وہی بات جو برہمن کے بارے میں کہی ہے کہ آنکھیں اس کو نہیں پا سکتی. قرآن کے اندر بھی ایک آیت ہے وَلَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ, اس کو آنکھیں نہیں پکڑ سکتی. یہ جو تصور ہے یہاں تک تو یہ لوگ بھی پہنچ گئے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ امون وہ ہے جو کہ ہڈن ہے اور انویزیبل ہے, اور وہ کریشن کا اور فرٹیلیٹی کا گاڈ وہی ہے. لیکن پھر کیا ہوا ہے, کیونکہ آپ اس کو پہچان لے سکتے ہیں نا, کیونکہ وہ ہڈن ہے اور وہ
انویزیبل ہے. ایک بات اور ذہن میں رکھیں کہ جب ہم نے لفظ اللہ کے معنی سمجھے تھے وہ معنی بھی یہی تھے. الہ اذا تحیرا، الہ وہ ہے جس کے بارے میں سوچ کے آپ کا ذہن چکرا جائے کیونکہ آپ اس تک پہنچ نہیں سکتے. اس لیے خدا کا تصور قرآن کے اندر بھی جو ہے اس کی ذات تو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، ہم اس کو نہیں پا سکتے. یہ لوگ بھی یہی کہہ رہے. لیکن مسئلہ کیا ہوا ہے، قرآن نے اس کی صفات کھول کھول کے ہمارے سامنے رکھ دی. اس صفات کے ذریعے وہ خدا بالکل ہمارے سامنے ہے. ان کے سامنے سے وہ صفات کھو گئی ہیں. جب ان کے سامنے یہ صفات کھو گئی ہیں اور انہیں دوسرے خدا بنا لیے ہیں تو اب دیکھیں کیا ہوا ہے کہ امون کو انہوں نے جو سولر ڈیٹی ہے یعنی سورج دیوتا جو ہے اس کے ساتھ ملا کے پکارنا شروع کیا. اس لیے اس دور کا سب سے بڑا خدا ہے امون را. را جو ہے وہ سولر ڈیٹی ہے اور امون وہ الٹیمیٹ ریالٹی ہے، اور امون را اس دور کا سب سے بڑا خدا ہے. یہ گریک میتھولوجی کے اندر میں نے آپ کے سامنے زیوس کا نام لیا. زیوس کنگ آف دی گاڈز ہے. ویسے تو وہ 12 اولمپین گاڈز کو مانتے ہیں، یعنی کہ گریس کے قریب ایک ماؤنٹین ہے جس کو اولمپس کہتے ہیں، جس سے یہ اولمپکس وغیرہ بھی نکلا ہے. وہاں پر 12 خدا رہتے تھے ان کے حساب سے، جو کہ پوری دنیا کو کنٹرول کر رہے ہیں، اور ان کا جو چیف ہے وہ زیوس ہے. یہاں پر پہنچ کے یہ جو پریمیٹیو یا اس کے بعد یہ جو نیچر مس کے خداؤں کا ذکر ہے وہ ختم ہوا. ایک اور چیز دیکھ لیجئے، اینڈریو لینگ کے مطابق جو پریمیٹیو مونوتھیزم کا جو بانی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ عربوں کے اندر بھی یہی مسئلہ تھا. وہ اتنے سارے خداؤں کو پوچھتے تھے، لات کو، منات کو، عزا کو، حبل کو. کسی کو وہ فرٹیلیٹی کا خدا مانتے تھے، کسی کو وہ حسن کا خدا مانتے تھے، کوئی ان کو فارچیون کے بارے میں بتاتا تھا یا فیوچر کے بارے میں بتاتا جو حبل تھا. لیکن ان سب کے اوپر ایک خدا تھا جس کا نام اللہ تھا. یعنی اللہ کا جو لفظ ہے یہ اینشینٹ عرب کے اندر بھی موجود ہے. یہ اینڈریو لینگ کہہ رہا ہے. اینڈریو لینگ کیونکہ آئی ڈونٹ نو اس نے کتنا قرآن پڑھا ہوگا، لیکن وہ اس کو یعنی اس تصور کو اللہ کے جو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تھا اس کو تقریباً اسی طریقے سے گیج کر رہا ہے جس طریقے سے یہاں پر پتاہ کو یا امون را کو یا برہمن کو ہم نے ڈسکس کیا ہے. اور آپ یہاں پر دیکھیں قرآن کیا کہتا ہے. قرآن کہتا ہے، جس کی وجہ سے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ جب یہ کمپیریٹیو اسٹڈی ہم کرتے ہیں تو قرآن کی کچھ آیتیں بالکل مختلف طریقے سے ہمارے سامنے آتی ہیں. سورہ یونس کی آیت نمبر 31 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل، اے نبی آپ ان سے پوچھیں، من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو تمہیں آسمان سے اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ ام من یملک السمع والابصار، کس کے ہاتھ میں اختیار ہے دیکھنے کا، یعنی تمہاری دیکھنے کی صلاحیت کا اور تمہاری سننے کی صلاحیت کا. ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، کون زندہ کو مردہ میں سے نکالتا ہے اور کون مردہ کو زندہ میں سے نکالتا ہے. ومن یدبر الامر، تمام معاملات کی تدبیر کون کر رہا ہے. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، یہ لوگ کہیں گے وہ تو اللہ ہے. فَقُلْ، پھر آپ اے نبی ان سے پوچھیں، أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو تم لوگ ڈرتے کیوں نہیں ہو. یہ آیت سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی تھی اگر ہمارے سامنے یہ ہسٹری موجود نہ ہوتی کہ یہ خدا کو بھی مان رہے ہیں لیکن لات منات اور عزا کی پوجا کر رہے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کو مانو، ان سے لڑ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں صرف اللہ کو مانو. اللہ کو وہ پہچانتے ہیں لیکن اس کی صفات ان کی نظروں سے بالکل اجھل ہوئی ہوئی ہے، اس کی پہچان بالکل اجھل ہوئی ہوئی ہے. بیچ میں یہ دوسرے خدا آئے ہوئے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان خداؤں کو ہی ڈھانا چاہ رہے ہیں. سارے انبیاء کی یہ دعوت ہے، یہ ریلیجن آف پروفٹ اسی کی طرف پکار رہا ہے. سورہ یوسف کے آخر میں ایک آیت ہے جس سے کہ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن اس طرح کے عقیدے کو نام کیا دیتا ہے. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، آسمانوں میں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جس کے اوپر سے یہ لوگ روز گزرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کو اگنور کر دیتے ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ، ان میں سے اکثر لوگ اللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں. إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، لیکن وہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک بھی کرتے ہیں. یہ ہے باٹم لائن. اس کو قرآن شرک کہتا ہے. خدا کو نہ پہچاننے کے بعد جب تم نے دوسرے خدا تخلیق کر لیے تو خدا اس کو برداشت نہیں کرے گا اور وہ یہ کہے گا کہ تم نے جن لوگوں کو میرے ساتھ شریک کیا یہ کچھ نام ہیں
ان الا اسماء سمیتموہا انتم و آباؤکم، یہ چند نام ہے جو رکھ لیے تم نے تمہارے آباء و اجداد نے، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. خدا صرف ایک خدا ہے. الہکم الہ واحد، یہ قرآن کی پکار ہے.